अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। कल हमने सबक हमद शुरू किया था, उसके पहले 3 अशार की तशरीह हमने की। आज हम उसका चौथा शेर शुरू करते हैं। ये सर्द व गर्म, खुश्क व तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब निशान उसी की ज़ाते बारी की। ये सर्द व गर्म, सर्दी और गर्मी, खुश्क और तर, खुश्की और समंदर, दरिया वगैरह, उजाला और तारीकी, उजाला और अंधेरा, नज़र आती है सब निशान उसी की ज़ात बारी की। इन सब चीज़ों में अल्लाह ताला की जो ज़ात है, पैदा करने वाली ज़ात है, उसकी शान हमें नज़र आती है। अब इसका मफ़हूम देखें कि कायनात में बनाई हुई अल्लाह ताला की हर चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें उस पैदा करने वाले की शान नज़र आती है। इस शेर में शायर हफीज़ जलंधरी अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हुए कहते हैं कि कायनात में मौजूद हर चीज़, वो सर्दी हो या गर्मी हो, मौसमों की तब्दीली हो, कभी अल्लाह ताला सर्दी का मौसम होता है पैदा करता है, और कभी गर्मी का, कभी खुश्की होती है और कभी कहीं पे तरी होती है, कभी सहरा है कहीं पे, और कहीं पे समंदर और पहाड़ और दरिया हमें नज़र आते हैं। उजाला और तारीकी, कभी उजाला दिन की सूरत में होता है और कभी रात की सूरत में तारीकी हमें नज़र आती है। यानी कि इस कायनात में बनाई हुई तमाम अल्लाह ताला की चीज़ें जो उसने कायनात में इंसानों के लिए और अपनी मखलूक़ात के लिए बनाई हैं, वो सब बेमिसल हैं, और वो सब अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। जैसे कि खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और दिन रात के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। शायर ये कहता है कि तेरे होने की खबर देता है ज़र्रा ज़र्रा, नक्श कुदरत में तुझे हमने अयां देखा है। दूसरे मिसरे में शायर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानदही करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की ही ज़ात है कि जिसकी बनाई हुई इस कायनात में जिस भी चीज़ पर हम गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि ये वाहदहु ला शरीक ज़ात ही है जिसने इसको पैदा किया है, और उसकी हर बनाई हुई चीज़ में हमें उसकी शान नज़र आती है। वो हर चीज़ बनाई हुई मिसल है, और जो अल्लाह ताला की कुदरत के मुज़ाहर हैं वो सब में अल्लाह ताला की कुदरत और शान हमें दिखाई देती है। शायर ये कहता है, यकता है तेरी ज़ात सफ़ातो कमाल में, तुझ बेमिसाल की कोई कैसे मिसाल दे। अगला शेर हम शुरू करते हैं। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का मालिक। वही है कायनात, इस तमाम मखलूक कायनात का मालिक है, और उसमें पैदा होने वाली तमाम मखलूक़ात को उसी ने पैदा किया है। वो नबातात हों, पौधे हों, या जमादात हों, पहाड़ वगैरह हों, या हैवानात हों, उन सब का पैदा करने वाली सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही ज़ात है। अब इसका मफ़हूम देखें कि अल्लाह ताला ही की वो अज़ीमुश्शान ज़ाते बारी है कि जिसने इस दुनिया में पौधे, पहाड़ और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का मालिक और खालिक है। ज़मीन व आसमान में जो ज़ाहरी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो हमारी आँखों से छुपी हुई हैं, वो सब चीज़ें, उन सब को जिस जिस जगह पर इंसान की निगाह जाती है और इंसान उस चीज़ों को देख सकता है, उन सब का खालिक और मालिक सिर्फ़ वाहदहु ला शरीक रब है। वो अकेला ही मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और वही है, कुरान पाक में इरशाद होता है कि वही अल्लाह है जिसने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान को तख्लीक फ़रमाया है। यानी कि अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने इन तमाम कायनातों को अपनी रहमत से तख्लीक किया है। शायर ये कहता है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। यानी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत की निशानियों से हमें अल्लाह ताला की शान का पता चलता है। दूसरे मिसरे में शायर ये कहते हैं कि वो पौधे हों, वो पहाड़ और उस जैसी और चीज़ें हों, या बेज़ुबान हैवानात हों, उन सब को पैदा करने वाली सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। अल्लाह ताला ही ने उनको पैदा किया है। ये नबातात, जो पौधे, इन जो फल फूल
اور اناج کی شکل میں انسانوں اور جانوروں کے فائدے کے لیے اس کائنات میں پیدا کیے ہیں۔ یہ پہاڑ بنائے جن کو زمین کی میہوں کا نام دیا گیا، اور یہ خوبصورتی کو بڑھانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہی بے شمار جانور جو ہمارے بہت کام آتے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والے بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا، کہ وہی مالک ہے، وہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا بھی صرف اور صرف وہی وحدہ لا شریک رب ہے۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس کے لیے اس کائنات کی تمام چیزوں کو ان کے تابع فرما دیا۔ اگلا شعر آتے ہیں ہم، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ وہی خالق ہے، ہمارے دل کو پیدا کرنے والا ہے اور دل کے نیک ارادوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی ہمارا بھی مالک ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے۔ اب اس کے مفہوم پہ ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمارے دل اور اس کے اندر چھپے ہوئے نیک ارادوں کو جانتا ہے۔ وہی ہمارا بھی مالک ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر احاطہ قدرت کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمارے قلب و نظر کا مالک ہے۔ ہم ظاہری طور پر کوئی کام کرتے ہیں یا ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی کوئی بات ہم سوچتے ہیں، ان سب باتوں کو جاننے والا، اور اگر ہمارے دل کے اندر کوئی اچھا ارادہ ہے اس کو جاننے والا، اور اگر ہم کوئی بری چیز سوچتے ہیں، ان سب کو جاننے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ انسان کی دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے۔ اگرچہ انسان کی چھپی اور پوشیدہ باتوں کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جو اس کی ہر اس راز کو، ہر اس چیز کو جو ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ محرم راز تو بہت ہے میر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ وہی ذات باری ہے جو ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے باپ دادوں کا بھی، یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اور آگے ہمارے آنے والی تمام نسلوں کا بھی خالق وہی ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمتوں کا اپنے دل میں ذکر کریں، دیکھیں، تو ہم پھر انسان جو ہے وہ حقیقی زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مقصد اگر انسان سمجھ لے تو پھر وہ زندگی کی ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، دلوں میں تو، زباں پہ تو، نہاں تو ہے، عیاں تو ہے، دہائی دیتی پھرتی ہے تیرے ہی نام کی تسبیح۔ اب اگلے شعر پہ آتے ہیں ہم، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تو نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر کو، یعنی بشر انسان کو فطرت اسلام پر، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے والا بنا دیا۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنا دیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خالق کائنات کی اور اس مالک کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جن کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام امر اور بھائی چارے کا اور سلامتی کا دین ہے،
اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور اس دنیا کے رہتی دنیا تک جو دین پسندیدہ ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اور اسی فطرت کی وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بہترین چیز ہے اس کے لیے، بہترین دین اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر پیدا کی ہے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی، اور پھر تمام مخلوقات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے۔ یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے، کیونکہ آپ کی محبت رکھنا ہی انسان کے لیے اولین ترجیح ہے۔ شاعر علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ اشعار تھے، آج حمد کا ہم نے مکمل کر لی ہے، اس کا مفہوم اور اس کی تشریح بھی ہم نے کی ہے۔ اسے اضافی اشعار جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سارے پڑھے ہیں، یہ سب میں اس میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ شعر نمبر 4 کا اضافی اشعار ہیں، یہ شعر نمبر 5 کے، یہ شعر نمبر 6 ہے، اور یہ شعر نمبر 7 ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں گے، اس کا ہوم ورک کریں گے، تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے اس لیسن کو لرن کریں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم جو تیسرا ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم مشق کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اپنے لیسن کو بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔